بریلوی کے پاس بھی ہے، دلیل تو دیوبندی کے پاس بھی ہے، دلیل تو قادیانی کے پاس بھی ہے، دلیل تو ہندوؤں کے پاس بھی ہے، دلیل تو عیسائیوں کے پاس بھی ہے، دلیل تو یہودیوں کے پاس ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے دلیل دو، ایسا نہیں بولتا، بلکہ یہ کہتا برہان لاؤ۔ برہان کسے بولتے معلوم ہے؟ قاسمی صاحب کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی، ان کی معلومات میں اضافے کے لیے بول رہا ہوں۔ برہان کہتے ہیں سورج کی وہ روشنی، سورج کی وہ شعاعیں جو سورج کے قریب ہوں۔ عربی میں وہ کہہ سکتے ہیں اشعۃ الشمس التی تقرب الشمس، وہ البرہان، وہ کرنیں جو سورج کے قریب ہوں، ان کرنوں کو برہان کہا جاتا ہے۔ اب بتائیے وہاں دور روشنی ہے، بتائیے سب سے زیادہ روشن جگہ کون سی ہوگی؟ یہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یا جہاں وہ روشنی ہے؟ اس کا مطلب جہاں روشنی ہے وہاں کے اطراف و جوانب زیادہ روشن ہوں گے، اور جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جائے گا روشنی کم ہوتی جائے گی۔ اس کا مطلب قرآن حکیم کہتا ہے ایسی دلیل لاؤ کہ بات بالکل واضح ہو جائے، جیسے سورج کی وہ کرنیں جو سورج کے قریب رہتی ہیں ان کے دائرے میں اگر کوئی چیز آ جائے تو بالکل روشن ہو جاتی ہے، ایسی دلیل لاؤ۔ فاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ ہے برہان کا مطلب۔ آؤ سلطان کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ قرآن حکیم شرک کے بارے میں کہتا ہے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلیہ، قرآن کا انداز بیان کتنا خوبصورت ہے، لائٹ لے لیتا ہے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلیہ، یہ انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا، یہ ہماری قوم جس نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں۔ اچھا لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ اپنے اس موقف کے اوپر، شرک کے اوپر سلطان بین کیوں نہیں لاتے؟ سلطان الگ ہے، بین الگ ہے، دونوں کا مفہوم سمجھا دوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ سلطان کا لفظ بنا ہے سین لام توئے سے۔ ایسی دلیل دو کہ آدمی کے ذہن کے اوپر مسلط ہو جائے، آدمی کے دل کے اوپر مسلط ہو جائے، سامنے والا چپ ہو جائے، ذہن خاموش ہو جائے، دل خاموش ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سلطان۔ سامنے والے کے پاس جواب نہ رہ جائے، اس کو کہتے ہیں سلطان، یعنی دلیل مسلط ہو جائے، ذہن کے اوپر، دل کے اوپر مسلط ہو جائے، دل کے اوپر اس دلیل کا قبضہ، دماغ کے اوپر اس دلیل کا قبضہ، کہ سامنے والا وہ دلیل سننے کے بعد چپ ہو جائے، ایسی دلیل کو سلطان کہتے ہیں۔ اچھا بین لا کہہ کر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کچھ قاسمی ایسے ہوں گے جو دلیل کو لپیٹ کر کے پیش کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جائے گی، کیا ہے یہ؟ اگر کمپلیکیشن ہو دلیل میں تب بھی تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جاتی ہے، خاموش ہو جاتا ہے دل، خاموش ہو جاتا ہے دماغ۔ قرآن حکیم کہتا ہے ایسی دلیل نہیں چاہیے جس کے اندر کمپلیکیشن ہو، الجھا ہو، بلکہ دلیل ایسی ہو، سلطان ہو اور بالکل واضح ہو، کمپلیکیشن نہیں ہونا چاہیے کہ اس کمپلیکیشن کی وجہ سے عقل حیران رہ جائے اور دل تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ جائے، نہیں، دلیل بالکل واضح ہو، سلطان ہو اور بین ہو۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، قرآن حکیم سلطان کا مطالبہ کرتا ہے، وہ بھی سلطان بین کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن حکیم برہان کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ سلطان کا مطالبہ اور یہ برہان کا مطالبہ اس بات کی طرف مشیر ہے، اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دلیلیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں، دلیلیں ایسی لاؤ جو مضبوط ہوں، جس دلیل کو توڑا نہ جا سکے،